اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی بیسک بک پڑھ رہے تھے اور ابھی تک الحمدللہ ہم نے اس بک کے 89 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں۔ آج ہمیں پیج نمبر 90 سے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پیج نمبر 89 کی ایک ریویژن کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ پی ڈی ایف کی پیج نمبر 89 کو آپ اوپن کریں، پی ڈی ایف کے پیج نمبر 89 کو۔ تو یہاں پہ میم سے ہم نے جو ووکیبلری سیکھے تھے وہ ہم ایک بار ریوائز کریں گے۔ سب سے پہلا ماں سے مسجد، مسجد کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ مسجد۔ اس کے بعد دوسرا ہے اسکول، اسکول کو فارسی میں ماں سے کیا پڑھیں گے؟ مدرسے۔ تیسرا میم الف ماں، ماں سے مدر کو کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ مادر۔ اس کے بعد مچھلی، مچھلی کو ماں سے کیا پڑھیں گے؟ ماہی۔ اس کے بعد میں سے جو پینسل ہے، پینسل کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ میں سے مداد۔ اس کے بعد جو ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ برش کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ میں سے مسواک۔ اس کے بعد جو ٹیبل ہے، ٹیبل کو فارسی میں می سے کیا پڑھیں گے؟ میز۔ اس کے بعد جو فروٹس ہے، فروٹس کو فارسی میں می سے کیا پڑھیں گے؟ میوے۔ اس کے بعد جو مرغی ہے اس کو مو سے کیا پڑھیں گے؟ مرغ۔ اس کے بعد جو کلائی ہے، رسٹ ہے، اس کو فارسی میں مو سے کیا پڑھیں گے؟ مچھ۔ اس کے بعد جو بال ہے، ہیئرس، بالوں کو فارسی میں منہ سے کیا پڑھیں گے؟ منہ۔ اور آخر میں جو چوہا ہے، چوہے کو فارسی میں منہ سے کیا پڑھیں گے؟ موش، میم واو شین موش۔ خوب، تو آج جو نیا پیج ہمیں جو پڑھنا ہے، پیج نمبر 90 آپ لوگ اوپن کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں نون کی جو ووکیبلریز ہے وہ ہمیں یہاں پہ یاد کرنی ہے۔ تو نون کی جو سب سے پہلے جو 6 آوازیں ہیں فارسی میں وہ کون کون سی ہے؟ نون سے نا، نے، نو، نا، نی، نو۔ تو یہ 6 آوازیں ہیں نون کی۔ تو سب سے پہلے نا سے یہاں پہ دیکھیں، پہلا فوٹو ہے نماز کا۔ تو نماز کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نا سے نماز، نون میم الف زے نماز، اردو میں بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز، نون میم الف زے نماز۔ خوب، اگلا فوٹو کس چیز کا؟ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہے اگلا فوٹو کس چیز کا ہے؟ یہاں پہ سیڑھیوں کا۔ تو یہ جو ہے سیڑھی، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نا سے نردبان، کیا پڑھیں گے؟ نردبان، نون رے دال، نرد۔ اس کے بعد پڑھنا ہے بے الف نون بان، نرد بان، پڑھتے وقت پڑھیں گے نرد بان، لکھتے وقت نون رے دال، نرد بے الف نون بان، نرد بان، نرد بان یعنی جو سیڑھی جسے ہم اوپر چھت یا ایک اونچی جگہ میں چڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خوب، اگلا فوٹو نون الف نا سے جو فوٹو ہے پہلا وہ کس چیز کا؟ یہاں پہ ہے روٹی، کس چیز کا ہے؟ روٹی کا۔ یہاں پہ دیکھیں روٹیوں کی کچھ فوٹوز دیے گئے ہیں۔ یہ عموماً ایران میں اس طرح کی الگ الگ ٹائپ کی بڑی بڑی روٹیاں وہاں پہ پکائی جاتی ہے تنور میں، تو ان کی فوٹوز ہے 2-3 ٹائپ کی۔ تو اوورال جو روٹیاں ہے کسی بھی طرح کی ہو، تو روٹیوں کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نا سے نان، نون الف نون نان، نان یعنی روٹی۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مثلاً اس کو نان و نفقہ چاہیے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نان و نفقہ۔ تو نان کا مطلب ہے روٹی، نون الف نون نان، نان یعنی روٹی۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں کس چیز کا ہے؟ کوکونٹ کا۔ تو کوکونٹ کو ناریل فارسی میں، اردو میں جو پڑھتے ہیں ناریل، تو ناریل کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نارگیل، نارگیل پڑھیں گے، نون الف رے، نار گاف یہ لام گیل، نارگیل، نارگیل یعنی ناریل۔ تو ناریل سے ہی نزدیک ہے ناریل، نارگیل، تو ناریل سے آپ شاید یہ نارگیل یاد کر سکتے ہیں۔ ناریل کو کیا پڑھیں گے؟ نارگیل۔ تو ہم نے 4 چیزیں سیکھی۔ سب سے پہلے نماز کو پڑھیں گے، نماز جو سیڑھی ہے اس کو ہم پڑھیں گے نردبان۔ تیسرا جو روٹی ہے اس کو پڑھیں گے نان، اور چوتھا جو کوکونٹ ہے ناریل اس کو پڑھیں گے نارگیل۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں نے سے نے سے یہاں پہ سب سے پہلا جو فوٹو ہے یہاں پہ ایک آدمی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دراصل یہ کام کر رہا ہے کس چیز کا؟ گارڈنگ کا، یعنی یہ نگہبانی کر رہا ہے، نگہبانی، تو گارڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔
تو جو گارڈ ہے یا اردو میں جس کو ہم نگہبان کہتے ہیں، نگہبان کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نے سے نگہبان، نگہبان، نے سے پڑھیں گے نگہبان، نگہبان یعنی گارڈ کرنے والا۔ اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں نگہبان، تو فارسی میں پڑھیں گے نگہبان، نگہبان یعنی گارڈ کرنے والا۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، دو سیب ہے، ایک فل ہے، دوسرا کٹا ہوا ہے، ہاف ہے۔ تو اوورآل جو بھی چیز ہاف ہو، کٹی ہوئی ہو، کٹ جس کو مطلب دو ٹکڑا کیا گیا، انگلش میں ہاف کہتے ہیں، تو اور اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آدھا کہتے ہیں، شاید آدھا ہی پڑھتے ہیں، نصف بھی پڑھتے ہیں عموماً، نصف آدھا۔ تو فارسی میں آدھے کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ نصف، نون صاد بے، نصف، نصف یعنی آدھا، ہاف، HALF، ہاف جو انگلش میں پڑھتے، ہاف کو پڑھیں گے فارسی میں نصف۔ خوب، اور یہ نگہبان ہم پڑھیں گے نون گاف ہے، نگہ بے الف نون بان، نگہبان یعنی گاٹ۔ خوب، اگلا فوٹو نی سے، نی سے یہاں پہ فوٹو کس چیز کا؟ یہاں پہ دیکھیں بینچ کا ہے، بینچ جو عموماً پارک میں ہوتے ہیں اس طرح کے بینچز، تو بینچ، بینچ کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نی سے نیم کھات، نون یہ میم، نیم کیف تے کھات، کیونکہ کیف کو کھا پڑھتے تو کھت پڑھیں گے، نیم کھت، نون یہ میم، نیم کیف تے کھت، نیم کھت، نیم کھت یعنی چیئر، چیئر نہیں سوری بینچ، کرسی جو چیئر ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں صندلی، اور یہ جو بینچ ہے، بینچ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نیم کھت۔ خوب، اگلا فوٹو کس چیز کا؟ یہاں پہ نائجیریا، جو ملک ہے نائجیریا، تو اس نائجیریا کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نیجیریے، نون یہ نی، یہاں پہ دیکھیں فوٹو میں بھی لکھا ہوا ہے فارسی زبان میں، نون یہ نی جیم رے یہ ہے، نیجیریے، نیجیریے یعنی نائجیریا، ایک ملک کا نام۔ تو ہم نے چار چیزیں پھر سے سیکھی۔ سب سے پہلے گارڈ کو ہم پڑھیں گے نگہبان کو پڑھیں گے نگہبان، آدھے کو پڑھیں گے نصف، جو بینچ ہے اس کو پڑھیں گے نیم کھت، اور جو نائجیریا ہے اس کو پڑھیں گے نیجیریے۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو ہے نو، کس سے؟ نو سے۔ تو نو سے یہاں پہ جو سب سے پہلے فوٹو ہے وہ کس چیز کا؟ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ جس چیز کی طرف ایرو کیا گیا ہے وہ دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں یہ جو ہم عموماً لکھائی میں استعمال کرتے، چاہے انگلش ہو، اردو ہو، فارسی ہو، اس میں بریکٹس یہاں پہ ہے، کوشچن مارک ہے، کاما ہے، اور ایک یہاں پہ کیا ڈاٹ ہے، انگلش میں جس کو ہم فل سٹاپ کہتے ہیں عموماً، یہاں پہ ڈاٹ آپ کہے فی الحال کے لیے ڈاٹ، جو لکھائی کے دوران ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ڈاٹ ہوتا ہے، ڈاٹ کو انگلش میں جو پڑھتے ہیں DOT، ڈاٹ، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے ہم؟ نو سے نو، نو سے پڑھیں گے نوک تھے، کیا پڑھیں گے؟ نوک تھے، نون کیف نوک تے ہے تے، نوک تھے۔ اردو میں پڑھا جاتا ہے نکتہ، کیا پڑھتے ہیں؟ نکتہ، کیونکہ میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں اردو میں ہم پڑھتے ہیں، جمعہ، تو اسی طرح سے اس کو پڑھتے ہیں اردو میں نکتہ، لیکن فارسی میں پڑھیں گے نکتے، نو سے نکتے، نکتے یعنی نکتہ یا ڈوٹ۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں سلپ کا ہے، یہاں پہ دیکھیں دوائیوں کی جو سلپ ہے، مثلا عموماً ڈاکٹر کے پاس آپ جائے تو وہ جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے آپ کو، خوب اس کو یا دوسری چیزوں میں مثلا دکان میں کوئی چیزیں آپ کو اس طرح سے سلپ مل جاتی ہے، انگلش میں جو سلپ کہتے ہیں، تو سلپ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نو سے نسخے، کیا پڑھیں گے؟ نسخے۔ میں نے کہا تھا پھر سے اردو میں پڑھتے ہیں، فارسی میں اے پڑھتے ہیں، اس کو ہم اردو میں کیا پڑھیں گے؟ نسخہ، خا آخر میں فارسی میں پڑھیں گے اے، نسخے۔ تو اس کو ہم نسخہ کو کیا پڑھیں گے؟ نسخے، نسخے یعنی سلیپ، اوپر جو ڈاٹ ہے اس کو پڑھیں گے نکتے، اور جو سلپ ہے نکتہ یہ نسخہ ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ نسخے۔ خوب، اگلا فوٹو نو سے یہاں پہ دیکھیں کس چیز کی طرف یہاں پہ فوٹو روشنی یا کیا کہتے ہیں ایرو کیا گیا ہے، یہاں پہ ایک روشنی ہے، لائٹ جس کو ہم کہے، جس کو اردو میں پڑھتے ہیں نور، تو نور کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نور، نور کو نور پڑھیں گے۔ اور آخر میں جو یہاں پہ کولڈ ڈرنکس ہے، یہاں پہ فوٹو ہے کولڈ ڈرنکس الگ الگ ٹائپ کی، تو کولڈ ڈرنکس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نو سے نوشابے، کیا پڑھیں گے؟ نوشابے، نون واو نو، شین الف شا، نوشا بے ہے بے، نوشابے، نوشابے یعنی کولڈ ڈرنکس۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے جوس،
تو اس کو جوس کا الگ نام ہے فارسی میں. اور دوسرا جو ہوتے کولڈ ڈرنکس ہوتے مثلاً فنٹا ہوا, کوکو کولا ہوا, یا اس طرح سے دوسرے جو ہے مثلاً جو کولڈ ڈرنکس ہے. تو اوورال جتنے بھی جو کولڈ ڈرنکس ہے ان کو پڑھا جاتا ہے فارسی میں نوشابے, اور جو جوس ہے اس کا الگ نام ہے, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اس پیج میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی, تو اس کا ایک بار پھر سے ہم ریویژن کرتے ہیں اوپر سے. تو سب سے پہلے نماز کو پڑھیں گے, نماز جو سیڑھی ہے اس کو ہم پڑھیں گے نا سے نردبان. روٹی کو پڑھیں گے نا سے نان. اس کے بعد جو یہ ناریل ہے اس کو پڑھیں گے فارسی میں نارگیل. اس کے بعد جو نگہبان ہے اس کو پڑھیں گے نگہبان. آدھا ہاف کو ہم پڑھیں گے نصف, نون صاد فے نصف. اس کے بعد جو بینچ ہے اس کو پڑھیں گے نی سے نیم کھت. اس کے بعد جو ملک ہے نائجیریا اس کو پڑھیں گے نیجیریے. اس کے بعد جو ڈاٹ ہے نقطہ ہے اس کو فارسی میں پڑھیں گے نقطے. اس کے بعد جو سلب ہے یا نسخہ ہے اس کو فارسی میں پڑھیں گے نسخے. اس کے بعد جو لائٹ ہے روشنی ہے اس کو فارسی میں پڑھیں گے نور. اور آخر میں جو کولڈ ڈرنکس ہے اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے نو سے نوشابے. خوب, تو یہ پیج مکمل ہوا. اس کے بعد آپ لوگ اگلا پیج کھولے, پیج نمبر 91. تو یہاں پہ ہم واو سے پڑھیں گے. واو کے جو ووکیبلریز ہے بہت ساری وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. سب سے پہلے اس کی جو 6 آوازیں ہیں وا سے, وا وے وہ, وا وی وو. تو سب سے پہلے وا سے یہاں پہ دیکھیں 2 فوٹو سے. تو سب سے پہلا جو فوٹو وہ کس چیز کا, یہاں پہ دیکھیں الگ الگ طرح کی جو سپورٹس ہے اس کا فوٹو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم وا سے کیا پڑھیں گے ورزش. ورزش یعنی سپورٹس. ہم جو اردو میں پڑھتے ہیں کھیل, انگلش میں پڑھتے ہیں سپورٹس. تو اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے وا سے ورزش. واو رے ور زیشن زیش, ورزش. ورزش یعنی سپورٹس, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ورزش کہتے ہیں. خوب, اگلا فوٹو یہاں پہ ہے وا سے. یہاں پہ ایک پیپر ہے, ایک کتاب کا یا کاپی کا جس کا بھی ہو. جو پیپر ہے کاغذ جس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں, تو کاغذ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے وا سے ورق. واو رے قاف ورق. ورق یعنی پیپر. اردو میں بھی ہم ورق استعمال کرتے ہیں. پیپر کو ہم اردو میں ورق بھی کہتے ہیں اور کاغذ بھی کہتے ہیں. عموماً جو ورق ہے یہ کسی کتاب کا جو پیپر ہو اس کو کہا جاتا ہے. کاغذ ہم عموماً مثلاً یہ کیا کہتے ہیں, الگ سے کوئی آپ کے پاس کوئی پیج ہو تو اس کو بھی ہم لوگ عموماً کاغذ کہتے ہیں. لیکن ورق کس کو کہتے ہیں, ورق صرف جو کتاب ہے, کتاب کا جو کوئی پیج ہو اس کو ورق پڑھا جاتا ہے. واو رے قاف ورق. خوب, اگلا فوٹو دیکھیں یہاں پہ ویکسین لگا رہے ایک چھوٹے سے بچے کو. تو جو ویکسین ہے ویکسین کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے وا الف وا سے واکسن. کیا پڑھیں گے واکسن. واو الف واو واکسن. واو الف کیف واک سین نون سن واکسن. واکسن یعنی ویکسین. یہ جو ویکسین کو توڑ مروڑ کے انگلش سے فارسی میں انہوں نے کیا بنایا ہے واکسن. واو الف کیف واک سین نون سن واکسن. خوب, تو ورق کو پڑھیں گے واو رے قاف ورق. خوب, تو ویکسین کو پڑھیں گے واکسین. اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا, یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فوٹو میں آپ دیکھیں جوتے کو پالش کیا جا رہا ہے. تو اوورال جو پالش ہوتا ہے جسے ہم جوتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو پالش کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے واو الف واو سے واکس. واو الف کیف سین واکس. واکس پڑھیں گے واو الف کیپ سین واکس. واکس کو یاد کرنا, یہ جو پالش ہے پالش کو پڑھا جاتا ہے واکس. تو واکس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے واکسن سے. ویکسین کو پڑھا جاتا ہے واکسن. تو واکسن کا آخر میں جو نون ہے اس کو آپ کٹ کریں کراس کریں تو بچا کیا واو الف کیپ سین واکس. واکس میں نون کو ایڈ کریں گے تو واکسن, اور جو نون کو کراس کریں گے تو واکس. واکس یعنی پالش. تو آپ پالش کو یاد کر سکتے ہیں ویکسین کے ذریعے. خوب, تو ہم نے 4 چیزیں سیکھی. سب سے پہلے سپورٹس کو ہم پڑھیں گے ورزش. جو پیپر ہے اس کو ہم پڑھیں گے ورق. اگلا فوٹو جو ویکسین ہے اس کو پڑھیں گے ہم واکسین. اس کے بعد جو پالش ہے اس کو پڑھیں گے واکس. خوب, اس کے بعد اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں وے سے وے سے یہاں پہ دیکھیں برتھ ہو رہا ہے تولد جس کو ہم پڑھتے ہیں اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو برتھ ہونا یعنی جنم کہتے ہیں, اردو میں ہم جنم استعمال کرتے ہیں.
تو کسی چیز کا جنم ہو جائے، چاہے یہاں پہ دیکھیں دو طرح کے فوٹوز ہے، ایک ہے ایک بچے کا یہاں پہ جنم ہوا ہے، دوسرا یہاں پہ ایک مثلا انڈے سے ایک چوزا اس کا بھی جنم ہوا ہے. تو چاہے یہ مرغی کا انڈے سے بچہ نکلا ہو یا مثلا ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آیا ہو، تو ان دونوں کو جو ہم جنم پڑھتے ہیں اردو میں یا ہندی میں، تو اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وے سے ولادت. کیا پڑھیں گے؟ ولادت. واو لام الف لا، ولا دال تے دت، ولادت. ولادت یعنی جنم ہونا، چاہے بچہ ہو یا کسی دوسرے جانور کا یا انڈے سے، اس کو ہم پڑھیں گے ولادت. خوب اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، ایک کنٹری ہے وینیزویلا. وینیزویلا، تو وینیزویلا کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وے سے وینیزویلا جو ہے اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وے سے وینیزویلا ہی پڑھیں گے، لکھتے وقت پڑھیں گے واو نون زے واو حمزہ لام الف لا. وینیزویلا، واو نون، اس کو پڑھتے ہیں یہ لوگ وینے زے واو زو، وینے زے واو حمزہ زوئی، زے واو حمزہ زوئی لام الف لا، وینیزویلا. لکھتے وقت واو نون زے واو حمزہ لام الف، وینیزویلا. لکھتے وقت تھوڑا سخت ہے، کسی کو یاد نہ آ رہا ہو تو فی الحال ایسے رکھے، بک ون میں آپ کو دوبارہ مل جائے گا اس کی سپیلنگ. خوب، تو وینیزویلا، تو وینیزویلا ہوا ایک کنٹری کا نام ہے. خوب، اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وی سے، واو یہ وی سے یہاں پہ دیکھیں اوپر ہم نے جو ڈاٹ تھا ہم نے پڑھا تھا اوپر والے پیج میں، ڈاٹ کو فارسی میں نقطہ، اس کو پڑھتے ہیں نقطے. اور یہاں پہ جو کوما ہے جس کو ہم کاما پڑھتے ہیں یا کوما انگلش میں جو پڑھا جاتا ہے، تو کوما کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ وی سے ویرگول. کیا پڑھیں گے؟ ویرگول. واو یہ رے، ویر گاف واو لام گول، ویرگول. ویرگول یعنی کوما، تو کوما کو فارسی میں پڑھیں گے ویرگول. اور اوپر جو ڈاٹ ہم نے پڑھا تھا اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نو سے نقطے. اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں ویل چیئر ہے، ویل چیئر. تو ویل چیئر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ وی سے ویل چیئر. کیا پڑھیں گے؟ ویل چیئر. یہیں پھر سے انگلش کو توڑ مروڑ کے ویل چیئر سے بنایا ہے ویل چیئر. لکھتے وقت ہم لکھیں گے واو یہ لام ویل چیم رے چیئر، ویل چیئر. ویل چیئر یعنی ویل چیئر. تو ہم نے چار چیزیں سیکھی. سب سے پہلے جنم کو ہم کہیں گے ولادت، وینیزویلا کو پڑھیں گے وینیزویلا، کوما کو پڑھیں گے ویرگول، اور ویل چیئر کو پڑھیں گے ویل چیئر. خوب، اگلا فوٹو وہ سے یہاں پہ ایزی ہے. وہ سے یہاں پہ کیا بچے لوگ وضو کر رہے، تو وضو کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ وہ سے وضو. کیا پڑھیں گے؟ وضو. اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہے یہ کچھ گاڑیاں ہیں یہاں پہ رک رہی ہے. فوٹو میں آپ تھوڑا زوم کریں تو یہاں پہ اوورال جو یہاں پہ ایک یہ سمبل بھی لگا ہوا ہے، ایک بورڈ ہے جہاں پہ ریڈ کلر، یہاں پہ بیچ میں ایک لائن لگی ہوئی ہے ڈیش یا مائنس وائٹ کلر میں. تو اس کا اوورال مطلب ہے یہاں پہ پارکنگ الاؤڈ نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یا پارکنگ الاؤڈ نہیں ہے، نو پارکنگ ہم کہہ سکتے ہیں، یا یہاں پہ اس روڈ سے مثلا آگے جانا الاؤڈ نہیں ہے. تو اوورال انگلش میں ہم جو کہتے ہیں کہ مثلا اردو میں اجازت نہیں ہے یا انگلش میں ناٹ الاؤڈ، تو اس کو فارسی میں ہم پڑھیں گے وروت ممنوع. کیا پڑھیں گے؟ وروت ممنوع. واو رے واو دال، وروت میم میم نون واو عین ممنوع. وروت ممنوع یعنی انٹری کرنا الاؤڈ نہیں ہے. یہاں وروت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ وارد ہوا، وہ داخل ہوا، وارد کو وروت بھی پڑھتے ہیں. ممنوع یعنی الاؤڈ نہیں ہے، ممنوع یعنی ناٹ الاؤڈ. تو وروت ممنوع، وو سے ہم پڑھیں گے وروت ممنوع. اور آخر میں یہاں پہ ہے مور. مور کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ طاووس. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں ہم طاووس. توئی الف تھا واو واو سین ووس، طاووس. طاووس یعنی مور. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا. ہم پھر سے ایک بار اوپر سے ریوائز کرتے ہیں اس پیش کی. وا سے پڑھا سپورٹس کو ورزش، کاغذ کو ورک کو پڑھیں گے ورک. اس کے بعد ویکسین کو پڑھیں گے واکسین. پالش کو پڑھیں گے واکسین کا نون کراس کر کے واکس. اس کے بعد جنم کو پڑھیں گے ولادت. وینیزویلا کو پڑھیں گے وینیزویلا. اس کے بعد کوما کو پڑھیں گے ویرگول. ویل چیئر کو پڑھیں گے ویل چیئر.
وضو کو پڑھیں گے وضو، ناٹ الاؤڈ کو پڑھیں گے ورود ممنوع، اور مور کو کیا پڑھیں گے تھا ووس۔ تو الحمدللہ یہ پیش بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔